حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے۔ ابتدا ہے اس لم یزل و لا یزال کے بابرکت و مقدس اسم گرامی سے کہ جو قریب اتنا کہ شہرک سے بھی زیادہ قریب، اور وسیع اتنا کہ اگر طائر تخیل اس کی رحمتوں کی وسعتوں میں پرواز کرنا چاہے تو محض پھڑپڑا کر رہ جائے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میرا سلام ہو ان ارواح مقدسہ پر کہ جنہوں نے اپنے مقدس خون سے شجر اسلام کی آبیاری کی۔ ناظرین، پروگرام حسین والی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک عمران، اور میرے ساتھ میرے ساتھی میزبان ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد ظہیر عباس۔ پروگرام حسین والے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ناظرین محترم پروگرام جو ہے وہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے منسوب ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے جو ہے دو مہمانوں نے ہمیں اسٹوڈیو میں جو شرف بخشا ہے، میں ان کے ساتھ تعارف آپ سے کرواتا جاؤں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں حسن عباس صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، معروف و مشہور منقبت خان ہیں، بہت خدمات ہیں۔ السلام علیکم، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اور دوسرے معزز جو مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں علی نقی مہدی صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید نقی صاحب، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ حسن بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے رونق بخشی۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے حسن عباس صاحب سے گزارش کروں گا کہ باقاعدہ پروگرام کا آغاز آپ سے گفتگو بھی کریں گے ایام فاطمیہ کے حوالے سے، لیکن سب سے پہلے جو ہے آپ کلام پیش کیجیے اور اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ ہدایت ٹی وی کا کہ آج آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر دعوت دی، اور حسین والا پروگرام میں دیکھتا رہتا ہوں۔ اس میں جو سب سے بڑی کامیابی آپ لوگ کی یہ ہے کہ جو ملک بھر کے جو لوگ پڑھنے والے ہیں جو کہ گمنام ہیں، ان کو آپ یہاں بلا کے ان کا تعارف کرا رہے ہیں۔ حسین والے کا سب سے بڑا تعارف حسین والا، ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہی ہے کہ ہم حسین والوں سے حسین والوں کی ملاقات کرواتے ہیں۔ تو کیونکہ ابھی ایام فاطمہ کا دن ہے تو پہلا کلام میں اسی حوالے سے عطا کیجیے، بسم اللہ۔ سچے بھائی کا کلام ہے جس کو پروفیسر امداد حسین صاحب نے لکھا تھا۔ گھر فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے، گھر فاطمہ زہرا کا جو شان کا گھر ہے، یہ وہی کی منزل ہے، یہ قرآن کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اسلام کے ماحول میں ایمان کا گھر ہے، مومن کی منافق کی یہ پہچان کا گھر ہے، کچھ لوگ مرے جاتے ہیں اس رنج و محل میں، اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے بی بی کی۔ اس گھر کا جو دروازہ ہے مسجد کے صحن میں، اللہ نے اس گھر کو نبوت سے نوازا، دنیا میں اسے دین و شریعت سے نوازا، عصمت سے امامت سے ولایت سے نوازا، ہر فرد کو قرآن کی آیات سے نوازا، سانچے میں مشیت کے یہ افراد ڈھلے ہیں، سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں،
سب چادر تطہیر کے سائے میں پلے ہیں، اور یہ عزم کے فولاد اسی گھر میں ملیں گے، یہ نور کے اجساد اسی گھر میں ملیں گے، جبریل کے استاد اسی گھر میں ملیں گے، اس سطح کے افراد اسی گھر میں ملیں گے، مخلوق کی بات آخری سرحد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا، جس فرد کو دیکھا وہ محمد نظر آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ، آپ نے ایک روح پرور آپ نے سما باندھ دیا حسن بھائی، بی بی آپ کو اس کی جزا دیں۔ آپ کے حسن بھائی یہ کلام میں، آپ کے لہجے میں اور آپ کے انداز میں سچے بھائی کا انداز بہت رنگ نظر آتا ہے، تو اس کا کیا آپ کی انسپائریشن بہت زیادہ ہے کیا، کس وجہ سے یہ سارا یہ؟ اصل میں جب میرے گھر میں شروع سے عزاداری ہوتی تھی اور انجمن آتی تھی، تو جب ایک دفعہ انجمن نہیں آئی تو بڑے پریشانی میں پڑھتا تھا، لیکن مجمع میں دیکھ کے ذرا گھبراہٹ ہوتی تھی، شائع ہوتا تھا، کانفیڈنس نہیں تھا، تو اس لیے نہیں پڑھ پاتا تھا۔ لیکن کافی میری والدہ خود شاعرہ تھیں، میری والدہ جو تھی وہ پڑھتی بھی تھیں، اور میرے گھر عزاداری عورتوں کا اشرہ بھی ہوتا ہے اور مردوں کی ساتھ محرم کا مجلس ہوتی ہے، جو 560 سال سے آج تک قائم ہے الحمدللہ۔ تو یہ ہوا کہ جب میں نے ضیاء بھائی کو دیکھا فرسٹ ٹائم پڑھتے ہوئے اکیلے، تو مجھے ہمت بڑھی کہ میں اکیلے پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ جب میں اس زمانے میں آفاق بھائی، ناظم بھائی، سچے بھائی کو پڑھتے ہوئے دکھتا تو ان کے ساتھ 4 4 5 5 لوگ پڑھتے تھے، بازو ہوتے تھے، تو میں اکیلا تھا اور کوئی تھا نہیں۔ لیکن جب ضیاء بھائی کو دیکھا اکیلے پڑھتے ہوئے تو میں نے کہا میں اکیلا پڑھ سکتا ہوں، تو پہلے میں نے ضیاء بھائی کو فالو کیا، پھر اس کے بعد جب سچے بھائی کی میں نے کیسٹ سنی تو اس آواز کے بعد مجھے کوئی آواز بھائی نہیں، اس آواز کے بعد مجھے کوئی آواز نہیں، ان کا کلام، ان کا انداز، ان کا پڑھنے کا سچے بھائی کا انداز، وہ پھر میں نے اس کے بعد 1978 سے ان کو سننا شروع کیا، اور 1982 میں پہلا ان کا میں نے کلام پڑھا تھا مجلس میں، گھبراہٹ میں، ڈرتے ڈرتے، کیونکہ اکیلا پڑھا تھا، کیا اندھیرا ہے پھوپھی، تو وہ میں نے ان کا کلام، پہلا کلام میں نے پڑھا تھا۔ پھر میرا ایک دفعہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا تو میرے اپنا بھانجا پڑھ رہا تھا، تو مجھے وہ سچے کی کوئی نوحہ پڑھ رہا تھا، تو میں نے سنا، میں نے کہا یار تم میرے ساتھ پڑھو، تو میرا بھانجا میرے ساتھ پڑھتا رہا۔ پھر میرا بھتیجا ہے کامران حیدر رضوی، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، کینیڈا میں ہوتے ہیں، تو وہ میرا بازو رہا ہے، اب تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتا ہے، بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، اب تو بہت اچھا پڑھتا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، وہ بازو میرا، جی ہاں، تو وہ بھی میرا ٹرینڈ کیا ہوا بچہ ہے، اور بھانجا بھی چل گیا۔ اب یہ ہے کہ میرا اپنا بیٹا، آپ نے عمران بھائی علی بھائی ماشاءاللہ بہت، وہ علی ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے، وہ جرمنی میں ہے، تو علی ہے، اور ایک میرا محلے کا بھی دوست بھی ہے، وہ بھی ساتھ دیتے ہیں، عامر عباس زیدی صاحب جو یہاں کے مشہور مرثیہ خواہ ہیں، وہ میرے سمدھی ہیں، انتقال ہو گیا ان کی بیٹی جو ہے بہت اچھا پڑھتی ہے، وہ بھی میرے گھر پہ۔ ماشاءاللہ پورا خاندان آپ کا جو ہے اسی مولا کے ذکر میں آپ نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے۔ میں حسن بھائی، آپ نے کچھ سوالات کے ہمارے جواب کہ 1978 سے غالباً آپ نے پڑھنے کا آغاز کیا، یہ شوق کب سے پیدا ہوا اور یہ کب سے آپ کے اندر یہ لگن تھی کہ آپ کو یہ سٹیج پہ آنا ہے اور یہ نوحہ خوانی ہی کی طرف آنا ہے، سلام گزاری کی طرف ہی آنا ہے؟ اصل میں یہ جو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، نوحہ، مجلس یا سلام گزار، یہ وہی پڑھ سکتا ہے جس کو بچپن سے شوق ہو۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں، دو بندہ وہ پڑھ سکتا ہے جس کا شوق ہو اور ڈھیٹ ہو۔ ڈھیٹ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ سم ٹائم آپ لوگ اچھا نہیں پڑھتے، لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، تو آپ اگر ڈسکریج ہو گئے اس وقت تو آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو ہمت نہیں ہارنی، آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میں نے جیسے بتایا کہ بچپن میں پڑھتا تھا، میرے گھر انجمن نہیں آئی، تو میں نے کہا کہ
والد صاحب پریشان ہوتے تھے انجمن نہیں آئی اور یہ کون پڑھے گا. تو اس چیز کو میں نے ختم کرنے کے لیے میں نے خود اس وقت سے پڑھنا شروع کر دیا شوق, اور والدہ کی بھی کچھ گائیڈنس تھی. اور پھر جب ضیاء بھائی کو میں نے پہلے بتایا کہ پڑھتے ہوئے دیکھا اکیلے, تو پھر وہاں سے میں نے ضیاء بھائی کا پہلا نوحہ پڑھا تھا, ہے میرے دونوں لال کہاں حضرت مسلم, وہ میں نے پڑھا تھا ان کا پہلا نوحہ, مجھے یاد ہے. تو اس کے بعد پھر سچے بھائی کو سنا. تو اب میں کسی کا نوحہ پڑھتا بھی ہوں نا, جیسے کل میں پڑھ رہا تھا کہیں پر مولا حق امام, تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ سچے بھائی کی آواز آپ پہ اچھی لگتی ہے, آپ کی ہاں آپ نے اچھا نہیں پڑھا. میرا اپنا بیٹا کہتا ہے, گھر والے کہتے ہیں آپ سچے بھائی کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھ سکتے, آپ ان کو پڑھا کریں. تو بس سچے بھائی میرے, میں ان سے بڑا ماشاءاللہ بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو اپنے عہد میں اس اپنے عہد کے نامور پڑھنے والوں کو آپ کو سننا نصیب ہوا, اور ان سے آپ نے سیکھا. اپنے ناظم بھائی کا ذکر کیا, ضیاء بھائی کا ذکر کیا, سچے صاحب کو, آفاق بھائی, سب بہت بڑے نوخانی, بہت بڑا نام ہے. اور یقیناً ہمارے آج کے بچے کی بیڈ لک ہے کہ آج ان کو نہیں ہے, لیکن آپ کی شکل میں جو روایتی نوخانی کا انداز آپ نے اپنایا ہوا ہے ماشاءاللہ, وہ ہم کو دیکھ کے بہت انسپائریشن ملتی ہے نوجوانوں کو. حسن بھائی ماشاءاللہ ان سے آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, آپ سے کلام بھی سنیں گے. ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں جناب علی نقی مہدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس بزم کا جو ہے وہ اپنا پہلا کلام پیش کیجیے, آپ سے گفتگو بھی کریں گے, اور آپ کی جو سفر ہے نوحہ خوانی اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. سب سے پہلے آپ کا کلام سننا چاہیں گے, بسم اللہ کیجیے. نور کی انجمن فاطمہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. نور کی انجمن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ, مرکز پنجتن فاطمہ, مرکز پنجتن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ, اور کہکشاں سے زیادہ حسین, کہکشاں سے زیادہ حسین, تیرے گھر کا چمن فاطمہ, تیرے گھر کا چمن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ, خلد کا عرش پر ہے دماغ, خلد کا عرش پر ہے دماغ, چھو کے تیرے چرن فاطمہ, چھو کے تیرے چرن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ. اور حاصل کلام شعر پیش کروں گا کہ کب کسی ماں نے پیدا کیے, کب کسی ماں نے پیدا کیے, پھر حسین و حسن فاطمہ, پھر حسین و حسن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ, نور کی انجمن فاطمہ. ماشاءاللہ بہت خوب, شکریہ. خوبصورت انداز میں کلام پیش کرے تھے.
میں آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا نقی بھائی، ماشاءاللہ کب سے یہ پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے اور باقاعدہ کہیں سے تربیت حاصل کی؟ باقاعدہ تربیت تو سمجھ لیں کہ ماں کی گود سے ہی حاصل کی. ماشاءاللہ. میری والدہ کی چونکہ پڑھتی رہتی ہیں، نوحے پڑھتی ہیں میری والدہ، اچھا، بہت خوب، ماشاءاللہ. اور بچپن سے ہی انہوں نے سکھایا کہ یہ پھر جو ہے کانفیڈنس اور مجمع میں پڑھنے کا کانفیڈنس جو مجھے حاصل ہوا وہ عمران بھائی کے طفیل حاصل ہوا. اچھا، ماشاءاللہ. عمران بھائی، کیونکہ عمران بھائی انہوں نے ہی مجھے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر جو ہے ذوالفقار حیدری انجمن، جو ذوالفقار حیدری ہے، وہاں پہ نواخوانی کا مجھے موقع دیا اور مجھے سکھایا باقاعدہ کہ آپ نے پڑھنا ہے، کانفیڈنس دیا. یہاں پہ میں گھبراتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ جو ہے اس انداز سے آپ آواز کو جو ہے اپنی کو کریں تو وہ بہت خوب، ماشاءاللہ. عمران بھائی نے گوہر نایاب میں چھپا رکھے ہیں ماشاءاللہ میرے اس کانفیڈنس کے اندر. بہت خوب، ماشاءاللہ. بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور بڑا اچھا لگا آپ سے. حسن بھائی آپ کی جانب دوبارہ آؤں گا میں. ماشاءاللہ آپ راولپنڈی اسلام آباد میں ہر امام بارگاہ میں ماشاءاللہ اپنے کلام پیش کرتے ہیں اور ہمارے سامعین دیکھنے والے آپ کو جانتے ہیں. آپ نواخوانی کب سے کریں؟ عمران بھائی 17 کی دہائی سے آپ نے ماشاءاللہ. تو کچھ کوئی ایسی خواہش جو ابھی رہ گئی ہو دل میں ہو؟ 78 سے میں نے جب سچے بھائی کو سننا شروع کیا تو کچھ خواہش یہ تھی کہ کاش میں سچے بھائی کا بازو ہوتا اور ان کے ساتھ پڑھتا، لیکن کچھ میری جاب کی لمیٹیشن تھی کہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا جلوس میں. جاب میری ایسی تھی کہ میں نہیں پڑھ سکتا تھا اور بس وہ خواہش ہی رہ گئی کہ سچے بھائی امریکہ اور کینیڈا شفٹ ہو گئے. اگر وہ یہاں ہوتے تو شاید بعد میں مجھے شاید موقع مل جاتا پڑھنے کا، لیکن وہ کیونکہ پھر کینیڈا شفٹ ہو گئے، پھر امریکہ چلے گئے اور 90s میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا. تو بس یہ خواہش رہ گئی تھی پڑھنا. تو باقی یہ ہے کہ پنڈی اسلام آباد میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ انجمن ذوالفقار حیدری کی وجہ سے میں بہت زیادہ مجھے پروجیکشن ملی ہے، بہت زیادہ. پورے اسلام آباد میں لوگ جو مجھے جانتے ہیں وہ انجمن ذوالفقار حیدری کی وجہ سے جانتے ہیں، کیونکہ میں نے پڑھنا شروع کیا تو انجمن ذوالفقار حیدری میں عمران بھائی ہیں، ندیم تھے، عالم بھائی اور احسن ہادی وغیرہ نے مجھے انکریج کیا. اچھا، بھی باقاعدہ حصہ ہیں آپ؟ جی میں بالکل ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ انجمن ذوالفقار حیدری کے مین صاحب بیاض ہیں ماشاءاللہ. میں عمران بھائی اور ندیم تین پڑھتے ہیں ہم لوگ جہاں بھی جاتے ہیں. تو یہ ہم لوگ ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے حسن بھائی کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں آپ کے سننے کے لیے کہ حسن بھائی آئیں گے اور سچے بھائی کا کلام جو ہے نا وہ آپ سے، آپ کا مخصوص انداز ہے اور بہت اٹریکٹ کرتا ہے لوگوں کو ماشاءاللہ. تو کوئی کسی کلام سے نوازیے گا مزید. میں سچے بھائی کا جو کلام ہے بڑا مشہور ان کا ہے، ہی زبردست نینوا امیر لشکر حسین. بہت اس کی میں 2-3 بند آپ کو سناتا ہوں ماشاءاللہ. تو پھر کیونکہ ہے تو کافی ٹائم لے گا، کافی لمبا وہ ہے، لیکن ہی زبردست نینوا امیر لشکر حسین، نہنگ قلز میں وغا امیر لشکر حسین، خدنگ ترکش قضا امیر لشکر حسین، برنگ شاہ لا فتح امیر لشکر حسین، جری دلیر با وفا امیر لشکر حسین، وفا بہاد معجزہ امیر لشکر حسین، زبردست نینوا امیر لشکر حسین، بہادران صف شکن میں اس جری کے تذکرے، دلاوران تیغ و زن میں اس جری کے تذکرے، ہر ایک وفا کی انجمن میں اس جری کے تذکرے، رسول پاک کے چمن
میں اس جری کے تذکرے غرور آل مصطفیٰ امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین اشارہ امام ہو اشارہ امام ہو تو فتح میں دھرا ہے کیا شعاع مہر کے لیے یہ شام کی گھٹا ہے کیا فرات تک نہ جان دے کسی میں حوصلہ ہے کیا علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا علی کے شیر کے لیے یہ جنگ کربلا ہے کیا الٹ دے تخت شام کا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین مگر یہاں تو حکم ہے کہ بس علی کے شیر بس حسین اپنی زندگی سے ہو چکا ہے سیر بس اور قریب وقت عصر ہے بس اب میرے دلیر بس ہمارے کوچ میں کہیں مزید ہو نہ دیر بس کرے گا تاب کے وغا امیر لشکر حسین زبر دشت نینوا امیر لشکر حسین. اللہ بہت خوب، سلامت رہیں. اللہ بہت کیا انداز ہے ماشاءاللہ. اچھا حسن بھائی، میں جاننا چاہوں گا ماشاءاللہ نوجوان نسل میں اب کوئی لوگ میر صاحب کو فالو کر رہے ہیں یا ندیم سرور کو، اس طرف کیوں نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ پڑھنا اس انداز میں مشکل ہے یا اصل میں آپ کی کیا ایک نوجوانوں میں نا ٹرینڈ ہی چینج ہو چکا ہے؟ کیونکہ پہلے جو نوحتیں تھی ابھی میں نے پڑھے ہیں، اس میں شاعری تھی، اس میں انداز تھا، اس میں طرزیں تھی. لیکن آج کل تھوڑا سا لوگ شارٹ کٹ چاہتے ہیں، ایزی. مطلب جو بڑے بڑے پڑھنے والے لوگ ہیں، میں یہ نہیں کہتا برا پڑھتے ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، سارے پڑھتے ہیں، ان کی طرزیں آسان ہوتی ہیں، وہ جلدی پک ہو جاتی ہیں، فاسٹ ہوتی ہیں. آپ کو پتا دنیا بھی فاسٹ ہے، گانے بھی آج کل فاسٹ چل رہے ہیں. تو مطلب اس کی انداز جو ہے وہ چینج ہو گیا. پرانے جو آپ چاہے وہ سانگز ہوں چاہے وہ نوحے ہوں، پرانی طرز کی چیزیں آلموسٹ ختم ہو گئی ہیں اور نئی طرز کی لوگوں نے چیزیں اڈاپٹ کر لی بچوں نے، کیونکہ اس میں ایزی طرز ہوتی ہے، آسان طرز ہوتی ہے اور وہ جلدی اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، پھر وہی پڑھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اتنا ٹائم لوگ نہیں دے پاتے، اس میں ٹائم دینا پڑتا ہے آپ کو، بہت باقاعدہ ریاض کرنی پڑتی ہے. لیکن بھائی آپ کی طرف آؤں گا، آپ یہ جو کلام کی تیاری اس کا انتخاب، یہ کیسے آپ اس میں سلیکشن کرتے ہیں آپ، اور ریاضت کیسے ہوتی ہے؟ جیسا کہ حسن بھائی نے بھی بتایا کہ مصروفیت کی وجہ سے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پراپر تیاری نہیں کر پاتے. جیسے پرماننٹ جاب کے ساتھ مطلب باقاعدہ آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے. تو کلام کا انتخاب کرتے وقت میں باقاعدہ پہلے تو شاعری کو چیک کرتا ہوں، پھر میں طرز دیکھتا ہوں کہ میں اس کو پک کر سکتا ہوں، اس پچ پہ میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں. جو چیز میں پک کر لوں اس پچ پہ میں پڑھ سکوں، اس پہ ریاض کر سکوں، پھر اس کو میں تیار کرتا ہوں، پھر اس طرح میں جو ہے آگے چلتا ہوں، اس کلام کو میں پڑھتا ہوں. کوئی مخصوص آپ نے ٹائم رکھا ہوا ہے اس کی نو کی تیاری کے لیے، سلام کی تیاری کے لیے؟ مخصوص فکس ٹائم گھنٹہ دو تو محرم اور ایام اعضاء میں ہی ہوتا ہے پرماننٹ، کیونکہ ریگولر روٹین کے ساتھ آپ ٹائم نہیں دے پاتے. مطلب آپ صبح اگر آپ سارا سال تو نہیں ہوتا، لیکن ان مخصوص دنوں میں باقاعدہ ٹائم میں ریاضت بھی کرتا ہوں اور تیاری بھی کرتا ہوں، جو کہ پھر میں سارا سال مطلب محرم کے آنے سے پہلے ہی، ایام اعضاء کے آنے سے پہلے ہی باقاعدہ میں تیاری بھی کرتا ہوں اور
باقاعدہ جو ہے اپنے آپ کو پریپیئر کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوب، ماشاء پروردگار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ایسے ہی ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک اور کلام پیش کیجیے اس بزم میں۔ مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے 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 سویرے، خدا کی قسم پھر عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے، کہ نکل کر اندھیروں کے نرغے سے حر جب درے شہ پہ آیا سویرے 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 سویرے، تو زہرا کے بیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر جگایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے، ہے مرضی حسنین مرضی خدا کی، ابھی سیدہ کے لبوں پر دعا تھی، لبوں پر دعا تھی، لباس جنا لے کہ رضوان جنت نے در کھٹکھٹایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے، کہ ابھرتے ہی سورج نے حمد و ثنا کی فضاؤں میں گونجی صدا یا علی کی، صدا یا علی کی، پرندوں نے بھی اپنی بولی میں نعرہ علی کا لگایا سویرے سویرے، مصلی پہ میں نے علی کا قصیدہ یوں ہی گنگنایا سویرے سویرے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ بہت خوب پڑھا ماشاءاللہ۔ ہمیں فخر ہے اپنے نوجوانوں پہ جو اپنی توانائیاں، اپنے کام، روزگار، کاروباروں سے فرصت ہونے کے بعد ادھر ادھر کی، میں بار بار کہتا ہوں، اور سرگرمیوں میں بھی ٹائم صرف کر سکتے ہیں، عبادت میں ٹائم صرف کر رہے ہیں، علی علی کرنے میں، حسین والے حسین کی ڈیوٹی میں اپنا کام صرف کر رہے ہیں، اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں اور اسی پہ محنت کرتے ہیں۔ مولا آپ کو اس کی جزا دے۔ ہمارے ساتھ زہیر بھائی دونوں دیکھیے نوجوان نسل کے بھی ایک نمائندہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے سینئر ترین ہمارے حسن بھائی بھی یہاں موجود ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل حسن بھائی جیسے سینئر اپنے جو نوح خان صاحب بیاض جو ہوتے ہیں سلام گزار، ان سے استفادہ کیا کریں اور طرزوں کے حوالے سے، نوح خانی شاعری کے حوالے سے ان سے سیکھیں۔ جس طریقے سے آپ کی نوحوں کی تیاری ہے اس میں آپ کو اور محنت ملے گی۔ حسن میرا نہیں خیال کہ ماشاءاللہ پنڈی اسلام آباد میں جس طرح حسن بھائی پڑھ رہے ہیں اس انداز میں کوئی بھی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ پڑھ تو سارے رہے ہیں، روایتی انداز میں جو زندہ رکھا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جاننا چاہوں گا آپ کی ماشاءاللہ منقبت نوح اس سلسلے کے علاوہ آپ کی مصروفیت کیا ہیں اور کس طرح وقت نکالتے ہیں آپ؟ میں ایجوکیشن سے تعلق ہے میرا، اور میں نے میتھمیٹکس میں ایم فل کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اور آج کل کسی ایک پرائیویٹ اسکول میں میں پرنسپل بھی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو ان مصروفیات میں سے کیسے وقت نکالتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں تقریباً مجالس میں آپ کی پریزنس ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ بس یہ کہ ظاہر 2 بجے 3 بجے کے بعد تو میں فارغ ہی ہوتا ہوں، پھر
محرم میں تو ظاہر ہے آپ کو اپنا ہوش نہیں ہوتا, آپ کو تو صرف ہوتا ہے کہ بس مجلس سے اٹینڈ کروں, پہنچ جاؤں. وہ تو ایک محرم میں تو ایک عجیب سی ایک طاقت ہوتی ہے, بندہ بیمار بھی ہو لیکن وہ کہتا ہے نہیں میں نے جانا ہے, وہ ایک عجیب سی ایک طاقت ہے, وہ معاوضہ ہے کیا ہے آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ ایک اور تمام مصروفیات غلط ایک طرف اور یہ ایام ایک طرف, محرم کے شرح ہوتا ہے اس میں. تو حسن بھائی جو آج کل کے نوجوان ہیں ان کو یہ کس انداز سے اپنے نوحوں کا انتخاب کرنا چاہیے؟ جیسے آپ کو ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ جلوسوں میں آپ کے جو ایک منفرد انداز ہے نوح خوانی کا, تو ہمارے نوجوان کس انداز سے نوح خوانی کو یہ محنت کریں اور کیسے سلیکشن کریں, کلام کی, طرزوں کی ریاست کیسے کریں؟ جیسے میرے گھر جو کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا, جب ہوش سنبھالتا ہے پہلا لفظ بولنا شروع کرتا ہے نا, تو ہمارے فیملی کا یہ پیٹ اونچا رہے اپنا لم جو ہے نا وہ اس بچے کو آتا ہے. مطلب وہ چاہے میرا نواسا ہو, چاہے میرا وہ پوتا ہو, چاہے نواسی, میرے بچہ ہو, بیٹی ہو, بیٹا ہو, مطلب میرا بیٹی میرے بیٹے دونوں ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں, بیٹی بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں, اور ان کو میں نے سکھایا ہے سچے بھائی کے انداز. تو جہاں تک نوجوان نسل کی آپ نے بات کی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ والدین کو تھوڑا سا ان کو اس طرف لانا پڑے گا, کیونکہ ہم دیکھا ہے کہ لوگ سچے نوحے پسند کرتے ہیں لیکن ان کے بچے اس طرف نہیں آ رہے. تھوڑا سا والدین کو ان کی طرف توجہ دینی پڑے گی, ان کو گائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے کلام کو, اور ان کو جو ہے وہ پرانے نوحے سچے بھائی کے, ناظم بھائی کے سنانے ہیں تاکہ ان کو تھوڑا سا اس میں کوئی دلچسپی ہو اور وہ پھر اس طرف رجحان لگا ہے. آپ نے بہت اچھے کلام کا ذکر کیا, میں چاہوں گا کہ نوجوان نسل دیکھ رہی ہے آپ کو چند مصرے پیش کیجیے اسی کلام کے. بسم اللہ. رہے اپنا علم اونچا, رہے اپنا علم جب تک ہے دور آسمان, سن لے یہ ہر پیر و جوان, آواز پہ شبیر کی بڑھتا رہا یہ کارواں رکنے نہ پائے, یہ قدم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم. جب بھی کوئی مشکل پڑے دنیا اسی در پر جھکے, سینوں سے بل کھا کر ادھر اٹھی صدا ہے, یا علی نکلا ادھر باطل کا دم اونچا رہے اپنا علم. یہ پرچم عباس ہے, ٹوٹے دلوں کی آس ہے, اب تک اسی پرچم تلے زندہ کسی کی پیاس ہے, جس نے سہیلا کو ستم اونچا رہے اپنا علم, اور زندہ یہ بیداری رہے, یہ سلسلہ جاری رہے, ہم ہو نہ ہو اس بزم میں قائم آزاداری رہے, نکلے اسی چوکھٹ پہ دم اونچا رہے اپنا علم اونچا رہے اپنا علم. سبحان بہت اللہ. خوب, ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ناظرین محترم پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ حسین والے, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں حسن عباس صاحب اور علی مہدی صاحب. ان سے کلام بھی سن رہے ہیں اور جو ہے ان سے گفتگو بھی جاری ہے. حسن بھائی آپ کی جانب دوبارہ ہوں گا. ماشاءاللہ آپ اساتذہ ہیں ہمارا, تو آپ کا بچوں کو بھی آپ سکھا رہے ہیں, تو اکیڈمی کی طرف کچھ رجحان نہیں کیا یا سوچا نہیں اس طرف کہ باقی جو ہمارے ینگ جنریشن ہے وہ آپ سے مستفید ہو سکیں, اگر کچھ آتا ہے مطلب آپ سے؟ نہیں, آپ کی بات یہ بہت مجھے اچھی لگی اکیڈمی کی طرف. تو انشاءاللہ تھوڑا سا میں یہ
فارغ ہو جاؤں اپنی یہ ایجوکیشن والا جو سسٹم ہے پھر فیوچر اس میں پہ- پلان رکھتے ہیں؟ جی ہاں بالکل میں رکھتا ہوں، اور یہ میں نے امام بارگاہ میں ہی انشاءاللہ اس کو جو میرے محلے میں ہے قائم علیہ محمد امام بارگاہ ہے، اس میں میرا پروگرام ہے کہ بچوں کو میں سکھاؤں گا. بہت بڑی خدمت ہوگی ماشاءاللہ، یہ جو ہے صدقہ جاریہ بھی ہوگا، اور ایک جو روایتی عزاداری اور روایتی نو خوانی کا انداز ہے یہ بھی نسل در نسل جاری رہے گا اس طریقے سے. جی بالکل. ماشاءاللہ. تو علی نقی طرزوں کا جو سلسلہ ہے، طرز کی بات ہو رہی ہے تو میں اسی کی بات کرتا ہوں. دیکھیے طرز تو بڑا نازک معاملہ ہے، تھوڑا سا دائیں بائیں ہوں تو طرز کہیں سے کہیں کچھ اور، وہ سلام یا نوع کا جو انداز ہے وہ پھر کیسے آپ یہ اس کی مطلب آپ کا انداز جو ہے وہ بدل جاتا ہے. عمران بھائی بچپن سے میرے اندر یہ چیز قدرتی طور پہ تھی، بغیر مطلب سیکھے. میں کچھ سنتا تھا نا میں اسے فوراً پک کر لیتا تھا. مطلب والدہ بھی اور مطلب ہماری ساری فیملی میں خالہ بھی میری ماشاءاللہ سے ساری نوحہ خوان ہیں، اپنی انہوں نے پارٹی بنائی ہوئی ہے، مطلب ماتمی دستہ بھی بنایا ہوا ہے. تو بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی کچھ تھا اور کچھ بچپن سے تو ماں ہماری کی تربیت یہ بھی تھی. پہلی تربیت گاہ ہماری ماں کی گود ہے. میں یہ بالکل پوچھنا ایسے چاہ رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ خوشگلوں ہے، مولا نے آپ کو بہت، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے، خوبصورت آواز دی ہے. تو آج کل کے دوسرے نوجوانوں کی طرح جو دوسرے شوق ہوتے ہیں کہ آپ نے انتخاب کیا خوبصورت آواز کے استعمال کا نوع خوانی اور سلام کے حوالے سے مولا کی ڈیوٹی کے لیے، کچھ اور نہیں سوچا کبھی ذہن میں خیال نہیں ہے کہ میں ادھر بھی سروں کی دوسری سائڈ پہ؟ ٹو بی ویری آنیسٹ کہ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں گیا، سوچنے تو دور کی بات ہے، اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. مطلب بچپن سے جو بندہ اس در سے متصل ہو تو اسے دوسری طرف جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بے شک. میں چاہوں گا علی نقی صاحب ایک اور کلام پیش کیجیے برگاہ جناب سید السلام علیہ میں. بسم اللہ کیجیے. میں شہر میں محمد علی ہے دروازہ، کبھی جو شہر کی جانب تم آنا چاہو گے، قسم خدا کی اگر دل میں نہ ہو بے علی تو شہر علم کا دروازہ بند پاؤ گے. علی کا دروازہ، علی کا دروازہ بھلا عظیم ہے کتنا، علی کا دروازہ سبحان اللہ. فضیلتوں نے بھی ڈھونڈا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن کھڑے تھے لوگ بہت انتظار میں، لیکن ستارہ دیکھ کے اترا علی کا دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. اور جو دشمنان علی ہیں کہاں وہ جائیں گے، جو دشمنان علی ہیں کہاں وہ جائیں گے، درِ جناں پہ ہے لکھا علی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے. علی کا دروازہ، علی کا دروازہ. اور نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، نبی کے شہر میں تم کس طرح سے جاؤ گے، کہ راستے میں پڑے گا علی کا دروازہ. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. علی کا دروازہ، علی کا دروازہ.
اور بلال و بوذر و سلمان سبھی کھڑے تھے وہاں، بلال و بوذر و سلمان سبھی کھڑے تھے وہاں، جو میں نے غور سے دیکھا سبحان اللہ، علی سبحان کا اللہ، کیا کہنا ہے؟ دروازہ، علی کا دروازہ، علی کا دروازہ۔ کیا کہنے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اس وقت ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے معروف و مشہور منقبت النحو خوان موجود ہیں کال پر، جناب شاہد علی بلتستانی صاحب۔ شاہد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام اگر شاہد بھائی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت شکریہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام کو نہایت دل سے آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے ذکر اہل بیت کرنے کا موقع دیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تمام ٹیم کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ذکر اہل بیت کرنے کا موقع دیا، بہت شکریہ۔ آپ سلامت رہیں قبلہ، آپ کی آواز جو ہے وہ اس وقت ہدایت ٹی وی سے جو ہے دنیا کی سن رہے ہیں، پلیز اپنا کلام جو ہے وہ پیش کیجیے، سلامت رہیں۔ ضرور انشاءاللہ تعالی ایام بی بی فاطمہ زہرا کے حوالے سے یہ کلام انشاءاللہ ابھی چند دنوں میں ریکارڈ ریلیز ہو جائے گا، تو وہی کلام میں انشاءاللہ آپ کی نظر پیش کرتا ہوں۔ عطا کیجیے قبلہ، عطا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا ہے، زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا، یا ورنہ ہی انصار ہے، یا ورنہ انصار ہے، یا سبحان اللہ، فاطمہ زہرا ہے، زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا، ایک شہر محمد میں مددگار نہیں ہے، یثرب ہے کوئی شام کا بازار نہیں اللہ اکبر، بابا۔ شعلے ہے ستمگار ہے، شعلے ہے ستمگار ہے، یا فاطمہ زہرا ہے، زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا۔ سلامت رہیں، سلامت رہیں قبلہ۔ عالم غربت میں محمد کو صدا دو، فضا میرے حسنین کو دامن میں چھپا لو، مشکل میں گرفتار ہے یا فاطمہ زہرا ہے، زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا، تم خط ولایت کو کبھی بھول نہ جانا، تنہا ہو تو پھر فاطمہ زہرا کو بلانا، حیدر کی مددگار ہے یا فاطمہ زہرا ہے، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا، یوں سارے مدینے نے تجھے مل کے ستایا، جھٹلا کے تیرے حق کو تجھے خون رلایا، غاصب سر دربار ہے یا فاطمہ زہرا ہے، زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ یہ حیدر و شاہد کو دعا دے، دنیا میں ہمیں یوسف زہرا سے ملا دے، ہم تیرے عزادار ہیں یا فاطمہ
فاطمہ زہرا ہے زخمی در و دیوار ہے یا فاطمہ زہرا. ماشاءاللہ شاہد بھائی، بی بی آپ کو جزا دیں، مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. بہت شکریہ آقا، بہت شکریہ. السلام شاہد بھائی، میں ملک عمران بات کر رہا ہوں پروگرام حسین والے سے. جی جی آقا. اگر آپ کو ہماری بہت خواہش ہے جب آپ یہاں تشریف لائیں اسلام آباد تو ہمارے اسٹوڈیو کو بھی رونق بخشیں. میں انشاءاللہ آقا میں آ رہا ہوں اسلام آباد، ٹائم نکال کے ضرور آؤں گا میں انشاءاللہ. بہت شکریہ آغا، سلامت رہیں آپ، بہت شکریہ. التماس دعا. التماس دعا، التماس دعا. السلام علیکم. بہت شکریہ شاہد بلتستانی بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت نکالا اور اپنے کلام سے نوازا. بی بی آپ کو ہمیشہ اپنے سائے میں رکھیں، الہی آمین. اور انشاءاللہ آپ بہت جلد ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہوں گے اور حسین والے آپ کے کلام سے مستفید ہوں گے. تو علی نقی کی طرف جاتے ہیں. تو علی نقی، میں چاہوں گا کہ کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت مختصر اب رہ گیا ہے تو آپ کوئی بی بی کی ایام فاطمیہ کے حوالے سے کوئی کلام سے نوازیے. یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، سینے میں لیے رنج و علم کرب و بلا کا، بابا سے ہے ملنے کو چلی ام ابیہا، آنکھوں سے لہو بہتا ہے پہلو ہے شکستہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. امت نے بہت آپ کو تڑ پایا ہے بی بی، ہر حق کے لیے آپ کو ترسایا ہے بی بی. غاصب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی، اس دکھ سے لرزنے لگا خود عرش خدا کا، یا فاطمہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ، یا فاطمہ زہرا. ماں کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے، جاتی ہے جہاں ماں وہیں آ جاتے ہیں بچے، بن ماں کے کہیں چین نہیں پاتے ہیں بچے، کام آتا ہے بچوں کے بہت ماں کا سہارا، یا فاطمہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا. سینے میں ازل سے ہی میرے کرب و بلا ہے، جاتے ہوئے زہرا نے یہ دنیا سے کہا ہے، کیا شام میں ہونا ہے یہ سب مجھ کو پتا ہے، تپتے ہوئے صحرا میں ہے شبیر کا لاشا، یا فاطمہ، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ زہرا، یا فاطمہ، یا فاطمہ زہرا. اللہ سلامت رہیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے اور ایسے ہی ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں. حسن بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، اور میں آپ سے ایک فرمائش کرنا چاہوں گا. آپ کا کلام میں بہت شوق سے سنتا ہوں اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو بہت آپ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کب وہ کلام پڑھیں. سوا نبی کے علی سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے.
بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر۔ حنین و بدر و احد سے پوچھو، عمر کے دونی مسر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ خیبر کے در سے پوچھو، قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، اور علی کی تلوار چل رہی ہے، نبی کا چہرہ دمک رہا ہے، کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کر سرک رہا ہے، نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے کیا کہنا ہے ماشاءاللہ، بے شک بے شک بے شک، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ بہت خوب سنا۔ سمجھ رہے ہیں حسن بھائی، بہت خوب انداز میں کیا محفل کا سما باندھی ہے۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر اپنی پوری ٹیم کی جانب سے، ہدایت ٹی وی کی جانب سے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور پروگرام کو رونق بخشی۔ آپ کا اور علی نقی صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہیں کہ آپ نے وقت دیا۔ ناظرین محترم، پروگرام کا وقت ابھی ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں کسی اور حسین والے کے ساتھ آپ کی خدمت میں اور ملک عمران دوبارہ پیش ہوں گے، اور اسی طرح بزم سجائیں گے اور حسین والوں سے ملاقات کروائیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں حسین والے ہیں، پروردگار آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔